اللہ پاک نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو تم مانگو وہی دیں گے اور جس وقت مانگو اسی وقت دیں گے۔ تو یوں ہی کہہ دو صاف صاف کہ بھئی دینا ہی نہیں ہے، تو نہیں، یہ تو ہرگز نہیں اللہ نے فرمایا کہ نہیں دوں گا، لیکن جو تم مانگو وہی دوں گا اور جس وقت مانگو اسی وقت دوں گا، یہ میری شان کے خلاف۔ اس لیے کہ دنیا میں ایک باپ سے جب ایک بچہ آئس کریم مانگتا ہے، اس کو نزلہ ہے، بخار ہے، زکام ہے، گلا اس کا بیٹھا ہوا ہے، اس صورت میں سارے عقل مند اور سارے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں کوئی ٹھنڈی چیز بچے کو نہ دی جائے، مریض کو نہ دی جائے کہ اس کی بیماری میں اور اضافہ ہوگا، کھٹی چیز نہ دی جائے، ٹھنڈی چیز نہ دی جائے۔ اب بچہ اس کیفیت میں وہ ٹھنڈی چیز مانگ رہا ہے، آئس کریم مانگ رہا ہے، تو بچے کا ابا بچے کو آئس کریم نہیں دیتا، ٹھنڈی چیزیں نہیں دیتا۔ اب وہ بچہ روتا ہے، تو اس روتے ہوئے بچے کو سن کر کوئی آدمی پوچھے کہ بھئی اس بچے کو رلایا کیوں ہے، کیوں اس کو وہ چیز نہیں دے رہے جس کا مطالبہ کر رہا ہے؟ اب اس کو آدمی کیفیت بیان کرتا ہے کہ دیکھو نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، اب یہ آئس کریم مانگ رہا ہے کہ نہیں مت دو، بالکل مت دو، مضر ہے۔ تو ہر عقل مند آدمی اس بچے کے مطالبے کو غلط ٹھہرائے گا اور کہا کہ اس کا یہ ضد کرنا اور یہ چیز مانگنا اس کے حق میں مضر ہے۔ تو جب دنیا کا ابا بچے کے ہر مطالبے پر اس کا مطالبہ پورا نہیں کرتا، وہ مصلحت پر غور کرتا ہے، وہ حکمت پر غور کرتا ہے کہ نہیں یہ چیز اس کو دینا مناسب نہیں ہے، تو کائنات کا ربا، کائنات کے بندے، کائنات میں رہنے والے جب اس ربا سے مانگیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کیا حکمت نہیں ہے؟ وہ حکیم نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ تو سارے حکیموں کے حکیم ہیں، وہ تو سارے حکیموں کے خالق ہیں اور مالک ہیں، وہ کتنے حکمت والے ہوں گے۔ لہذا جب بچہ کوئی چیز مانگتا ہے جو اس کے حق میں مضر ہوتی ہے اور باپ سمجھتا ہے کہ مناسب نہیں ہے، تو باپ نہیں دیا کرتا بلکہ اس سے کوئی بہتر چیز دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح بندہ جب اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے اور وہ چیز اللہ کے علم میں بندے کے حق میں مضر ہو تو وہ چیز نہیں دیا کرتے، اس سے بہتر کوئی چیز دیا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل ہم جو جس وبا سے، بیماری سے اللہ تعالیٰ سے چھٹکارا مانگ رہے ہیں، تو اس میں تو کسی مصلحت کا خیال نہیں ہونا چاہیے، اس سے تو چھٹکارا دے ہی دینا چاہیے۔ تو اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ کئی مرتبہ بچہ اپنے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو باپ اس کو دلانے کا سچا ارادہ رکھتا ہے، اور جو وعدہ کرتا ہے کہ ضرور میں دلاؤں گا، اس میں بھی وہ سچا ہے، پکا ہے، لیکن وہ اسی وقت نہیں دلاتا، اس میں کچھ ڈیلے کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تاخیر کرنا اور ڈیلے کرنا وہ بھی اس کی مصلحت اور حکمت ہے۔ جیسے چھوٹا سا بچہ سائیکل کی ضد کرے تو سائیکل دلانے کی اس میں کیپیسٹی بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، وہ دلا بھی سکتا ہے، سائیکل بازار میں موجود بھی ہے، لیکن باپ ابھی اس لیے نہیں دلا رہا کہ ابھی بچے کا قد چھوٹا ہے، وہ دوسرے محلے کے بچوں کو دیکھ کر ضد تو کر رہا ہے ان کے حرص میں آ کر، لیکن بچے کا سائز وہ نہیں ہے جیسے دوسرے بچوں کا ہے جو چلا رہے ہیں، جن کو دیکھ کر وہ حرص کر رہا ہے، لہٰذا تھوڑا سا سنبھلنے دو، تھوڑا سا اس میں قوت آنے دو، اسٹیمنا آنے دو، تب جا کے اس کو سائیکل دلائیں گے۔ تو کئی مرتبہ ایک سال کے بعد باپ بچے کو سائیکل دلاتا ہے، تو مانگا تھا 1 سال پہلے اور دلائی 1 سال کے بعد، اور اس میں آئین اس کی مصلحت تھی کہ بچہ ذرا صحت کے اعتبار سے گروتھ پکڑ جائے، صحت کے اعتبار سے قوی ہو جائے اور وہ سنبھالنے والا بن جائے، تو اس کے بعد اس کو وہ دلاتا ہے، اور پھر جس وقت بچہ اس قابل ہو جاتا ہے تو دلا کر رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیتے ضرور ہیں، لیکن اس میں تاخیر میں رب کریم کی کوئی مصلحت ہوتی ہے، کیونکہ وہ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، وہ خالق و مالک ہیں، وہ بندوں کی حکمتوں کو، بندوں کو دینے نہ دینے کی حکمتوں کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ اس میں ڈیلے کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، کانپور کے اندر 2 نوجوان تھے، شب قدر میں انہوں نے سن رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو ملتا ہے، اللہ دعا قبول فرماتے ہیں، تو ایک ڈھیلے کو لے کر، مٹی کا بڑا سا ڈھیلا لے کر اس کے اوپر انہوں نے رومال ڈھانپ دیا اور لے کر رات بھر دعا کرتے رہے، اللہ اس ڈھیلے کو سونے کا بنا دے، اللہ اس ڈھیلے کو سونے کا بنا دے، اللہ اس ڈھیلے کو سونے کا بنا دے۔ فجر کی اذان ہوئی تو رات کے اختتام کا گویا مؤذن نے اعلان کر دیا کہ رات ختم ہو چکی، فجر کی اذان دی، تو اب انہوں نے دھیرے سے وہ رومال اٹھا کے دیکھا تو ڈھیلا کا ڈھیلا ہی نکلا، وہ سونے کے تو بنا نہیں۔ تو افسوس کر کے اٹھے، کہا بس ایسے ہی کہا جاتا ہے، کچھ قبول تو ہوتی نہیں ہے۔
کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے اور حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا کہ وہ تمہیں سونے کا ڈھیلا بنا کے دیتے؟ عین ممکن ہے کہ سونا بنتے کے ساتھ ہی تم دونوں لڑ مرتے، اس کی تقسیم پر کیسے کاٹیں، کیسے بانٹیں اس کو۔ اور عین ممکن ہے اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کو سونے میں تبدیل کرنا اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، مطالبہ کیا تھا کہ ہم اس سونے کو بیچ کر ہم اس سے یتیموں اور مسکینوں کی خیرخواہی کریں گے، تمہاری بات یہ ہو، تو کیا ضروری ہے کہ سونا بننے کے بعد آپ اس نیت پر قائم بھی رہتے کہ نہیں رہتے؟ ہو سکتا ہے پھر اور زیادہ خلفشار ہوتا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت سے جب بندہ کوئی چیز مانگتا ہے تو ہم تو مطالبہ کرتے ہیں اسی فارم میں، اسی شکل میں، جو چیز ہماری زبان سے نکل رہے کہ وہ چیز اسی طرح ملے، لیکن اللہ تعالیٰ حاکم اور حکیم ہے، کئی مرتبہ اسی فارم میں وہ چیز نہیں دیتے، اسی انداز میں وہ چیز نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت والی شان ظاہر فرماتے ہیں، اور نہ جانے اس دعا کے بدلے میں کیا کیا چیزیں اور کس کس طرح اور کس کس موقع پہ عطا فرماتے ہیں، کتنی مصیبتیں دور فرماتے ہیں، کتنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، کتنا رزق دیتے ہیں، کتنے حادثات سے بچاتے ہیں، اور کتنی عزتوں کے فیصلے کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کو کون جانتا ہے، اس کی طرف کس کی نظر جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کرنے والے بنیں، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے والے بنیں، جی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ مشفق و مہربان۔